السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام شریف کا چاند نظر آنے والا ہے، اور جیسے ہی محرم الحرام شریف کا چاند نظر آئے گا، ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ایک الگ طرح کا رنگ ہوگا اور الگ طرح کا ایک ماحول ہوگا۔ اسی رنگ، اسی ماحول کے بیچ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ڈگڈگیاں لے کر کے میدان میں ہوں گے، تاشے لے کر کے میدان میں ہوں گے، ڈھول لے کر کے میدان میں ہوں گے۔ ناظرین، اس بات کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیا جائے، یہ ڈگڈگی، یہ تاشے، یہ ڈھول، یہ گاجے، یہ باجے، ان سے اسلام کا رشتہ نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ محرم الحرام کا جو یہ مقدس مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ دنیا بھر کے لیے، تو یہ بھی بے جانا ہوگا کہ دنیا بھر کے لیے ایک درس حیات ہے، ایک سلیقہ زندگی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں صحابہ کے مابین دو باتوں کو ارشاد فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، ہمارے بعد راہ راست چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، آسان راستہ چاہتے ہو، جنت کا راستہ چاہتے ہو، تو دو کام دھیان سے کر لینا، اور ان دو باتوں کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا لینا۔ تم کبھی نہ بھٹک سکتے ہو، نہ کبھی بھڑک سکتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اپنے بعد تمہارے بیچ دو انمول چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن کا کوئی جواب کائنات میں نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم جو دو چیزیں تمہارے مابین چھوڑ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہماری اہل بیت ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے گھر والے ہیں، انہیں مضبوطی سے تھامے رہو، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور دوسری بات قرآن مجید والفرقان حمید ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر فیوچر جاننا چاہتے ہو، مستقبل جاننا چاہتے ہو، حال جاننا چاہتے ہو، یا یوں کہیے کہ تفسیر جاننا چاہتے ہو، تو قرآن کو پڑھیے گا۔ تقدیر چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھیے گا، اور کسی عمل کی اگر تصویر چاہتے ہو تو کربلا کے حسین کو پڑھیے گا۔ حسین نمونہ عمل ہے، حسین سلیقہ زندگی کا نام ہے، حسین وفا کا نام ہے، حسین محبت کا نام ہے، حسین پیار کا نام ہے، حسین ایک ایسی ذات مقدسہ کا نام ہے۔ اور ایک بات اچھے سے یاد رکھیے گا، حسین صرف حسین نہیں ہے، حسین صرف حسین نہیں ہے، حسین وہ ہے جس نے لوگوں کو سلیقہ زندگی عطا کیا ہے۔ نانا محترم نے جو عمل امام علی مقام کی زندگی میں اتارے تھے، امام علی مقام نے وہ ایک ایک عمل ایگزامپل کے طور پر اپنی نانا کی امت کے مابین عمل کے طور پر کر کے دکھائے، اور امت محمدیہ کو آگاہ فرمایا اگر زندگی میں امان چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تو پھر اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریے گا جس طریقے سے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزاری۔ حسین کی زندگی، حسین کی شہادت، کربلا کی تاریخ، کربلا کی جنگ، کربلا کا منظر، یہ سب ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، یہ سب ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس سے کچھ غلط سیکھا، لوگوں نے اس سے نیگیٹو سیکھا، نہیں یہ پوزیٹو دینا چاہتا ہے۔
یہ ہمیں ایسی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے جہاں امان ہے، جہاں سکون ہے، جہاں چین ہے، جہاں راحت۔ وہ کیسے؟ ڈھول، تاشے، نکارے، گاجے، باجے، اس کا نام حسینیت ہے ہی نہیں۔ اس سے حسینیت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ حسین کا مطلب تھا نماز، حسین کا مطلب تھا زکات، حسین کا مطلب تھا صدقات و خیرات، حسین کا مطلب تھا شریعت، حسین کا مطلب تھا محمد رسول اللہ کی سنت، حسین کا مطلب تھا سلیقہ زندگی اور سلیقہ بندگی۔ امام علی مقام نے کربلا کی تاریخ ایک انوکھے انداز میں رچی ہے۔ کہنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں جو کہا وہ کہہ دیا، لیکن ان تمام کہنے والوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جنہوں نے یہ کہا کہ کربلا کی جنگ یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ ایک ذاتی جنگ تھی، کربلا کی جنگ ایک تخت کی جنگ تھی، ایک حکومت کی جنگ تھی، ایک بادشاہت کی دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہم ان سے بے ساختہ یہ بات کہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہنا چاہیں گے۔ جس نے یہ کہا کہ وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو اٹھاؤ قلم اگر طاقت ہے تو لکھ دو اور کہہ دو کہ حسین ہار گئے۔ اللہ گواہ ہے جب وہ یہ جرأت کرنے کی طاقت کرتے ہیں کہ حسین ہار گئے تو ان کے ہاتھ لڑکھڑا جاتے ہیں، ان کی زبانیں بہک جاتی ہے، پھر قلم اٹھا کر کے وہ بھی یہی لکھتے ہیں اور زبان حال سے بھی یہی کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا نے اسلام کو جنم دیا، کربلا نے اسلام کو نئی زندگی دی ہے، کربلا نے اسلام کو نیا زندگی کا آغاز سفر دیا ہے۔ اگر حسین کربلا میں نہ ہوتے، حسین کے شہزادے کربلا میں نہ ہوتے، خانواد رسول کربلا میں نہ ہوتے تو آج جانے کون سے مندر کی گھنٹی تم بجا رہے ہیں۔ امام علی مقام کی دین ہے جو آج ہمارے چہروں پر گاڑیاں بھی سلامت ہیں، ہمارے سر پر صافے جبے اور قبے بھی ہمارے تن پر موجود ہیں، ہمارے پاس منبر بھی موجود ہیں، ہمارے پاس محراب بھی موجود ہیں، ہمارے پاس مینار بھی موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے۔ یہ کسی اور کی عطا نہیں، یہ کربلا والے حسین کی عطا ہے، یہ کربلا والے حسین کا فیضان ہے۔ ورنہ ہم نے لوگوں کو لٹتے ہوئے دیکھا، ہم نے لوگوں کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ صاحب یہ میرے حسین کا کرم مانیے، یہ میرے حسین کی نوازشیں مانیے کہ انہوں نے 6 مہینے کے ننھے اصغر کو دینا تو گوارا کیا لیکن رسول اللہ کی شریعت میں سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ یہ حسین ابن علی ہے جنہوں نے 6 مہینے کے اصغر کو دینا گوارا کیا، 19 سال کا شباب قاسم کا تو لٹوانا گوارا کیا، لیکن نانا کی شریعت میں سمجھوتے کی کوشش نہ کی۔ جنہوں نے 18 سال کی چڑھتی جوانی، کھلکھلاتا ہوا جوان بیٹا، اور وہ جوان بیٹا جس کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ شہزادہ تو دیا لیکن امام علی مقام نے کبھی سمجھوتے کی بات نہیں کی۔ امام علی مقام نے کبھی نانا کی شریعت میں سمجھوتا نہیں کیا، یہاں تک کہ امام علی مقام نے تمام لاشیں کربلا کے میدان سے اٹھائی، تمام لاشیں اٹھائیں، لیکن کسی لاش پر اتنا غم کا اظہار نہیں کیا۔ کہتے جس وقت میں عباس علمبردار کی لاش کو اٹھا کر کے لائے، کمر پکڑ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کہا افسوس آج میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بھائی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ کربلا کے حسین سے پوچھو بھائی کا درد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو حالات یہ ہیں، ہم تو بھائیوں کو بھی جیل بھیجانے کے لیے لوگوں کو پیسے کھلاتے ہیں، لوگوں کو رشوت دیتے ہیں۔ ہمارا تو منشا یہ ہے کہ بھائی کا قتل کر دیا جائے۔ ہم تو بھائی کے بچوں سے بھی نفرتیں کرتے ہیں، بھائی کے نام سے بھی نفرتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی میرے امام سے درس حیات لو، میرے امام سے سلیقہ زندگی لو۔ امام نے اپنی ریڑھ پکڑ کے کہا ہے، کمر پکڑ کے کہا ہے افسوس عباس آج میری ریڑھ ٹوٹ گئی ہے۔ میرا عباس کیا چلا گیا، مجھے بوڑھا کر کے چلا گیا ہے۔ عباس علمبردار کو دیا، ریڑھ کی ہڈی توڑوانا تو امام علی مقام نے گوارا کیا، لیکن رسول اللہ کی شریعت میں سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ اس ذات مقدسہ کا نام حسین ہے۔ 19 سال کا شباب کو لٹوایا، 18 سال کی جوانی تو کربلا میں لٹوا دی۔ بھائی عباس کے بازو تو کٹوا دیے گئے، بھائی عباس کو موت کے گھاٹ اترتے ہوئے تو دیکھا ہے، جام شہادت تو پیتے ہوئے دیکھ لیا، وہ تو گوارا کر لیا، لیکن امام علی مقام نے کبھی بھی رسول اللہ کی شریعت میں سمجھوتے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی رسول اللہ کی شریعت میں سمجھوتا نہ کیا، بلکہ یہاں تک
کہ جب 56 سال کا بڑھاپا کربلا میں لوٹا جا رہا تھا، ظالم لوٹ رہے تھے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، میرا امام تنہا تھا، اس وقت امام نے یہی بات کہی تھی، کان کھول کر کے سن لو، یہ سر جا سکتا ہے لیکن یہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، رسول اللہ کی شریعت میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے نانا سے یہی سیکھا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، آج فتح حاصل کر سکتے ہو جھوٹی، لیکن اس فتح میں انشاءاللہ عز و جل وزدان کہتا ہے اگر کامیابی کا ضامن کوئی ہوگا تو وہ امام علی مقام ہوگا، وہ حسین ابن علی ہوگا، اور اس بات کی گواہی حسین ابن علی کے سر نے نیزے پہ چڑھ کے دے دی۔ امام علی مقام کے سر نے نیزے پر چڑھ کے جب قرآن سنا دیا تو دنیا بھر نے مان لیا کہ واہ جیتا وہ ہے جو نیزے پر قرآن سنا رہا ہے، اور پست وہ ہے، ہارا وہ ہے جو تلواریں لے کر کے سر کاٹ کے اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہا ہے، کہ وہ بہادر نہیں، وہ بزدل ہے، جیتنے والا حسین ابن علی ہے۔ تو لہٰذا محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے، اس کو صحیح معنی میں منائیے گا اور اس میں نظر نیاز کا اہتمام کیجیے گا، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، میلاد خوانی امام علی مقام کے نام سے کثرت سے کیجیے گا، شہیدان کربلا کے نام سے کثرت سے کیجیے گا، کسی بھی طریقے کی الٹی سیدھی خرافات کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے، امن کا نام ہے، امام محمد کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، سمجھ میں آئی ہے تو ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، یہی ہے آرزو کی تعلیم اور عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اسلام زندہ باد، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔